شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطاعة وياسين سيدنا الممجد رسوله المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات عزیزان گرامی، یہ وہ سورہ ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہر مسلمان روزانہ پڑھتا ہے، کم سے کم 5 مرتبہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ، جتنی مرتبہ اس کا دل کرتا ہے، کم سے کم ایک مسلمان اس سورے کو پڑھتا ہے۔ اور یہ سورہ اس کی پہلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے اس مقام پر لفظ رب کیوں استعمال کیا، لفظ خالق کیوں نہیں استعمال کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ خالق العالمین، تو یہاں پہ لفظ رب کیوں استعمال کیا، لفظ خالق کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ رب کے معنی ہے پالنے والے کے اور پرورش کرنے والے کے، خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والے کے، بنانے والے کے۔ اب آپ ذرا غور کریں، میں مثال لے دوں، میری بات مکمل ہو جائے۔ اب مجھے تو نہیں معلوم
آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ ممبر جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اسرار صاحب سے پوچھوں ممبر بنایا کس نے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ اسپیکر بنایا کس نے؟ آپ بھی یہی کہیں گے کسی بنانے والے نے تو بنایا ہے۔ اب اس بنانے والے سے ذرا جا کے پوچھ لیجئے کہ آپ کا اسپیکر کہاں گیا؟ وہ آپ کو کیا کہے گا؟ جواب کیا دے گا؟ میرا کام، توجہ چاہتا ہوں، میرا کام صرف اور صرف اسپیکر بنانا ہے، خلق کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، باقی وہ گیا کہاں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا بزنس ہے۔ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، بنانے کے بعد ہیں، اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں رہتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں جائے، چاہے مسلمان کے گھر میں جائے، چاہے عیسائی کے گھر میں جائے، چاہے سکھ کے گھر میں جائے۔ میرا کام تھا بنانا، میں نے بنا دیا، اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے یا ہندوستان چلا جاتا ہے یا پاکستان چلا جاتا ہے۔ بنانے کے بعد میرا اس اسپیکر سے کوئی رابطہ ہی نہیں رہتا، میرا کام صرف بنانے کا ہے، لہذا خالق کا کام صرف اور صرف بنانے کا ہے، پیدا کرنے کا ہے، رابطہ اس سے نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے لفظ رب رکھا کہ رب کے معنی پرورش کرنے کے ہیں، اور پرورش اسی وقت ہوتی ہے جب رابطہ رہتا ہے، اور رابطہ نہیں رہتا ہے تو پرورش نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور ظاہر ہے کہ پرورش کس کی ہوگی؟ جب سامنے کوئی ہے ہی نہیں تو پرورش کس کی ہوگی؟ رب کے معنی پرورش کرنے کے ہیں، پالنے کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لینا کہ ہم پیدا تو گئے مگر اس سے ہمارا رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ ہمیں ہماری پرورش کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا تو کر دیا لیکن آوارہ نہیں چھوڑ دیا، لاوارث نہیں چھوڑا، کہا کہ دیکھو جب تک تم زندہ ہو میرا تمہارا تعلق رہے گا، تم مجھے بھول جاؤ مگر میں تمہیں بھولنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، اور ایک رب ہمارا پروردگار ہے، اور دوسرا رب وہ ہمارے والدین ہیں، یہ بھی تو پرورش کرتے ہیں، انہوں نے پیدا کیا اور یہ ہمیں پالتے بھی ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ان کا تعلق رہتا ہے۔ ماں ہو یا باپ یہ ہماری پرورش کرتے ہیں، تبھی تو ہم بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ماں جو رب ہے پالنے والی ہے، اور خدا جو رب ہے پالنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق اس معنی میں ہے کہ جب ماں پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، تو امیدیں رکھتی ہے، آرزو رکھ کر کے پرورش کرتی ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا رہے گا، لہذا کسی تمنا کی بنیاد پہ پرورش کرتی ہے، پالتی ہے۔ مگر پروردگار کس بنیاد پہ پرورش کرتا ہے؟ اسے تمہاری کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس اپنا ہے کیا جو اسے دو گے؟ ایک سانس تو تمہاری اپنی نہیں ہے، اس کو کیا دو گے؟ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، لہذا ہم تو بھیک منگے ہیں، ہم تو مانگنے والے ہیں۔ اگر اس نے دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو بھوکے رہ گئے۔ لہذا جب وہ پالتا ہے، وہ پرورش کرتا ہے، تو کسی چیز کی بنیاد پہ نہیں کہ لاؤ یہ دے دو وہ دے دو، صرف وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف یہ کہ تم میری عبادت کرتے رہو۔ عزیزان گرامی یاد رکھے گا، عبادت کرنے سے پروردگار کی خدائی بڑی نہیں ہو جائے، اور اگر ہم اس کی عبادت بندگی چھوڑ دیں تو اس کی خدائی گر نہیں جائے گی۔ عزیزوں، عبادت کرنے سے، بندگی کرنے سے انسانیت کو عروج ملتا ہے، اور اگر بندگی چھوڑ دے تو انسان پست ہو جاتا ہے، جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ لہذا رابطہ رہے گا تو خداوند عالم خود انسانیت کو معراج پہ پہنچا دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔
یہ ماں باپ پروردگار کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے نبی بتا دو لوگوں کو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کی عبادت و اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ معبود تو نے یہ کہا کہ تیرا فیصلہ ہے، تو حاکم ہے، جج ہے۔ اگر ہم اور آپ خدا نہ کرتا کبھی کسی کورٹ میں گئے، کسی سے لڑائی جھگڑا اختلاف ہوا اور کورٹ میں ہمارا مقدمہ پیش ہوا تو ہوتا کیا ہے؟ جج اپنا کوئی فیصلہ سناتا ہے، اور جب فیصلہ سناتا ہے تو صرف سنا نہیں دیتا ہے، دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ صاحب مثلاً مجرم پائے گئے لہذا انہیں اتنی سزا دی جائے، اور ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا لہذا انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اچھا پروردگار یہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کا حکم یہ ہے، فیصلہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی اور کی عبادت نہ کی جائے؟ تو میرے معبود تو جج ہے، تو حاکم ہے، تو نے جو یہ فیصلہ کیا تو آخر کوئی دلیل بھی تو ہوگی، کوئی دلیل ہمیں چاہیے، بغیر دلیل کے ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ آواز قدرت آئے گی کہ ہماری دلیل، ہمارا جواب خود اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ مالک وہ جواب کیا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ آواز آئے گی وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میں تمہارا رب ہوں۔ خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں احسانات کرنے والے تو بہت مل جائیں گے مگر پرورش کرنے والا سوائے میرے اور کوئی نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ احسانات تو کرنے والے بہت سے مل جائیں گے مگر یاد رکھنا پرورش کرنے والا، تمہیں اس منزل تک پہنچانے والا میرے علاوہ کون ہے؟ یہی میرا فیصلہ یہی ہے کہ اپنے پروردگار کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور اطاعت مت کرنا مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرتے رہنا۔ مالک یہ آیت تھوڑا بڑھا دیتا، اس میں کہہ دیتا کہ ماں باپ کی عبادت کرتے رہنا، ماں باپ کی اطاعت کرتے رہنا۔ لفظ اطاعت کیوں استعمال کیا، احسان کیوں استعمال کیا؟ کہا دیکھو اسی لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ماتحت ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو ماتحت کو کبھی اپنے سے بلند سے کیوں کا سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ باپ نے اگر بیٹے سے پوچھا، بیٹے سے کہا بیٹا پانی پلاؤ، تو بیٹا کیا کہے گا؟ کیوں؟ ارے تمہارا باپ کو کیوں کیا پوچھ رہے ہو؟ لہذا کبھی بھی ماتحت جو نیچے ہے اس کو اپنے بڑے سے کیوں، کب، کیسے، کہاں، یہ سب پوچھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا ہے۔ اب آپ کہیں نہ کہیں تو کام کرتے ہوں گے، اب آپ کی مثلاً جو بھی ہو، گوشت ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اسے، اگر وہ آپ سے کہیں کہ کل آپ تشریف مت لے گا، بہت ہی ہمت کریں گے تو کیوں تو نکل ہی جائے گا مجھ سے، سر پیر کیوں نہ ہوں، وہ کہے میری مرضی ہے، میں نے تمہیں کہہ دیا نہیں آنا، لیکن یہ انسان ہے، اس کی فطرت ہے، یہ خاموش کھولے رہے گا، یہ پوچھے گا کیوں؟ جو ہم نے تمہیں چھٹی دی ہے، جاؤ آرام کرو، اس لیے تم سے کہا کلمہ پڑھو، لہذا تمہیں کیوں پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ہم کیوں پوچھتے ہی نہیں؟ اگر پولیس والے نے کہتے رک گئے، آپ پہ رک گئے، سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، جو کہتے چلو تو چل دیے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، مثلا مغرب کی 3 کیوں ہے، عشاء کی 4 کیوں ہے، صبح کی 2 کیوں ہے؟ اچھا اگر وہ صبح کی 10 رکھ دیتا تو تب بھی یہی سوال ہوتا، اچھا مالک 10 کیوں ہے، 11 کیوں نہیں؟ یہ تو فطرت انسانی ہے، یہ تو کہیے کہ سلام کریے کلیم کو، سلام کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو،
جو اتنی کم کروا دیا تب تو یہ حال ہے کہ کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ارے سلام کرے اس کلیم کو جو طور پہ گئے، اور جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، اب کہیں اور نہ چلے جاؤ، لہذا پیغمبر جیسے ہی معراج پہ گئے وہاں سے چلنے لگے. بڑی مرتبہ کلیم سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کدھر گیا تھا؟ کہا کچھ نہیں، گیا تھا مالک سے ذرا ملاقات کرنے، اب ذرا واپس جا رہا ہوں. کہا خیریت تو کچھ ملا وہاں سے؟ کہا ہاں. کہا اپنی امت کے لیے؟ ہاں اپنی امت کے لیے. کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا نماز. کہا اچھا اچھا ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی. لیکن کتنی رکعت؟ کہا 50 رکعت، 50. جیسے کہ موسیٰ نے سنا، کہا نہ یہ نہیں ہے، جاؤ خدا کی بارگاہ میں واپس جاؤ کہ تھوڑا اس سے کم کر دے. یہ تمہاری امت اتنی نماز پڑھ ہی نہیں سکتی ہے، تمہاری امت اتنی نماز پڑھ ہی نہیں سکتی. پیغمبر پھر گئے، معبود تھوڑا سے کم کر دے، کم کر دیا.